أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبسے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرستگاہ میں افضل درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلے جمعہ کے مبارک میں اطمینان قلب کا باعث بننے والی قرآن کریم کی روشنی میں دو اہم چیزوں کا میں نے عرض کیا تھا. ایک نماز اور دوسرا قرآن کریم. یہ بات یاد رکھیں کسی بھی چیز کا فائدہ اسی وقت سے ہی
کہ جب وہ چیز اپنے اصل معاملات کے ساتھ اصل اس کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جب حاصل ہو، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ ارشاد پاک ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور ذکر کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اطمینان قلب کا باعث ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم جو ہے یہ سکون کا باعث ہے، اس کی تلاوت سکون کا باعث ہے، اس کا سمجھنا سکون کے لیے ہے، اور اس پر عمل کرنا سکون کے لیے ہے۔ یہ بات اس سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز جب تک اس کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جائے گا اس وقت تک اس کا ہی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن کریم کو سب سے پہلے تو اس کا درجہ آتا ہے ادب و احترام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون، اس پاک کتاب کو چھونے والوں کو چاہیے کہ وہ پہلے پاکی حاصل کریں، یعنی ناپاک بدن کے ساتھ اس کو چھونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو پڑھنے کا معاملہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، تو پڑھنا اللہ نے واضح طور پر 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا ترتیل القرآن ترتیلا، تم قرآن کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ۔ اب ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو فرمان ہے کہ تم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو۔ وہ ترتیل کیا ہے؟ اس کا بہترین معنی جو حضرت سیدنا ابی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا مدینہ العلم وعلیکم المعروفات، میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا دروازہ ہے۔ اب اس کے معنی سے سمجھ جانا کہ اللہ نے اتنی حضرت سیدنا ابی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بخشی ہے۔ اس کا جب معنی کریں گے تو دیکھیں دو لفظوں میں اتنی بڑی بات سمجھا دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ترتیل القرآن ترتیلا، تم قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الترتیل تجوید الحروف و معرفت الحقوق، دو لفظوں میں بات سمجھا دی کہ ترتیل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حروف کو تجوید سے پڑھنا اور وقت کا خیال رکھنا۔ دو جملوں میں اتنی بڑی بات، اب معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو اس سے اندازہ ہوا اتنی بڑی بات۔ لفظ قرآن ترتیل سے کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جملوں میں سمجھا دیا ترتیل ہے کہ فرمایا کہ تجوید الحروف و معرفت الحقوق، حروف کو تجوید سے پڑھو اور جو وقف کرنے کی بات ہے اس کو سمجھو۔ تو یہ ترتیل ہے، یعنی جو بندہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا، تجوید کا مطلب ہے لفظی معنی تو تجوید کا ہے خوبصورتی، تو خوبصورتی اور لغوی اعتبار سے تجوید کہتے ہیں کہ جو حرف جس طرح ادا ہونا چاہیے اس طرح ادا کیا جائے۔ بات سمجھے؟ 29 حروف ہیں، یہ سارے جو 29 الف سے لے کے یا تک جتنے یہ 29 حروف ہیں جنہیں حروف حجی کہتے ہیں، اور انگلش والے ان کو الفابیٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ یہ 29 حروف ہی ملنے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ وجود میں آتا ہے، یعنی کبھی الف با کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ، کبھی با سین کے ساتھ، اس طرح یہ ان کا آپس میں ملاپ ہونا ہے حروف کا، ایک لفظ نے جنم دینا ہے، وہ لفظ جو ہے پھر اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو لہذا
आप देखें कि तजवीजुल हुरूफ यानी हुरूफ को खूबसूरत पढ़े तो हर हरफ को अदा करने का एक तरीक़ेकार है, हर हरफ को अदा करने का तरीक़ेकार है, जिसको आप कह लें कि ये जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, ये 29 हुरूफ जो है यहाँ से ये होठों की खुशकी से लेकर हलक के नीचे वाले हिस्से तक ये 29 हुरूफ के अदा होने का एक जगह है, जिनको तजवीज या किरात की जुबान के अंदर मखारज हुरूफ कहा जाता है। एक मखारज मतलब कहाँ से हरफ निकलेगा, हरफ कोई जुबान को हरकत देनी पड़ेगी, किसी का दांतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी का तालु में इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी का हलक में इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी का जुबान की दाएं तरफ, किसी की जुबान की बाएं तरफ। तो लिहाजा ये जो सारी एक तरीक़ेकार है हुरूफ को अदा करने की, तो इसके लिए जहाँ जहाँ से हरफ अदा होना है इसे मखारिज हुरूफ कहते हैं, यानी मखरज कहते हैं निकलने की जगह, जहाँ से हरफ निकलना है उसको ये मखारिज हुरूफ के साथ जो है जिक्र किया जाता है। तो लिहाजा एक तो ये है कि हरफ निकलना कहाँ से है, मैंने बताया कि जैसे होठों की खुशकी से लेकर हरफ के नीचे वाले हिस्से तक, और फिर दूसरा हर हरफ की सिफ्त होती है, हर हरफ की सिफ्त होती है। सिफ्त से मुराद ये कि जैसे एक इंसान है, इंसान तो है, अब उसकी कुछ सिफात भी होती है कि ये बहादुर है, ये मतलब नेक है, ये सारी उसकी सिफात है, इंसान तो है ही है। तो लिहाजा इसी तरह हुरूफ की सिफात होती है कि मतलब आप सीन को अदा करेंगे, उसका मखरज भी है, लेकिन सीन को अदा करेंगे तो आवाज सीधी की होनी चाहिए, ये सीधी की नहीं होनी चाहिए। ये सीधी की आवाज बनाना ये समझे हरफ की सिफ्त है। इसी तरह था है, नून है, जितने भी हुरूफ है जो 29 के 29, इन हुरूफ को इनकी महारत से अदा करना और फिर इनकी सिफात का ख्याल रखते हुए अदा करना, ये तजवीजुल हुरूफ है। तो तजवीजुल हुरूफ ये तरतीब है, और तरतीब के साथ कुरान पढ़ने को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमने कुरान पढ़ना है तरतीब से पढ़ो। और दूसरे नंबर पर है हज़रत सैयदना अबू फर्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुरान हमारी मतलब हुकुम, तुम वक़्त का ख्याल रखे पढ़ो। एक बात याद रखिए कि हम गैर अरबी लोग हैं, तो गैर अरबी लोग जो हैं जाहिर है हमें उसका उस तरह माना मतलब पता नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक मतलब मेहरबानी की है कि एक कुरान में आप देखें कहीं जीम लिखी होती छोटी सी, कहीं दुआ लिखी होती है, कहीं किसी जगह पर लाम लिखा होता है, कहीं मीम लिखी होती है। तो इन सब के मतलब है, मतलब दुआ पे आपने रुकना है, वहाँ पे आप ये समझिए कि जैसे आप फराइज़ वाजिबात में वाजिब का दर्जा रखते हैं, तो इस वाजिब के दर्जे में ये मतलब है। अगर दुआ पे आपने रुकना है, वहाँ सांस ले और वहाँ पर सांस लेकर फिर आगे आवाज को भी रोके, सांस भी ले, फिर अपनी इबादत कुरान की पढ़ना शुरू करें। इसी तरह मीम है, मीम पे आप रुके, और जीम है, जीम पे रुके, और कहीं सा भी लिखा होता है, जी जिसको कहते हैं सा, तो वो भी जीम की कैटेगरी का वक़्त है। मतलब आप जीम जिस तरह जीम पे रुकना है उसी तरह सा पे भी रुके, लेकिन सा पे आपने जो रुकना है या जीम पे, तो इसमें फर्क तो कोई होगा। फर्क ये है कि सा पे आगे पढ़ लेना बेहतर है और जीम पे रुक जाना बेहतर है। जायज दोनों पे है, क्योंकि ये वक्त पे जायज की अलामत है, जीम भी और सा भी। लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना। लाम अलिफ ला लिखा हुआ, वहाँ सांस ना ले भाई, आगे बढ़ते जाएं। क्यों? मतलब ये कि अब फर्ज करें कोई उर्दू में बात करता है, कोई कहता है कि मैं गया, थोड़ी देर बोलता रहा, मैं तो दो बात कहता पिंडी,
پنڈی والا تو جملہ یہ رہتا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلب پا نہیں. ہاں کوئی بندہ روانگی سے کہے میں گیا بھی پنڈی، بات سمجھ آ گئی. تو قرآن میں بھی ایسے بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، ایک بات اللہ کی چل رہی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی اسٹے کر لے رک جائے تو وہ بلا جگہ رکے تو اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ وقت کی باتیں بتائی گئی ہیں، سا ہے، جیم ہے، قا ہے، یہ وہاں پہ لکھی ہوتی ہیں جہاں پہ بات پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران ان وقت کے علاوہ جگہ پہ رکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھیں انسان ہے، اس کو سانس بھی آ سکتی ہے اور پھر اس کو جو کوئی وجہ بن سکتی ہے، کھانسی آ سکتی ہے جس وجہ سے اس کو رکنا پڑے. تو اگر وقت کے علاوہ رکے گا تو اس کو پچھلا جو لفظ ہے نا وہ دوبارہ ملا کر پھر تلاوت شروع کرنی چاہیے. یہ ہے ترتیب. اور اسی طرح آپ دیکھیں کسی جگہ پہ سکتہ لکھا ہوتا ہے، سکتہ، جیسے سورہ یاسین شریف میں بھی ہے مرقدنا، اور یہ سکتہ جہاں جہاں پہ قرآن میں آتا ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ آواز روک لیں، سانس نہ لیں. یہ طریقے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے، یہ طریقے کار کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر پہلے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن پاک کو ایک پاک جسم کے ساتھ چھونا چاہیے. پاک جسم ہے تو ہاتھ لگائیں قرآن کریم کو، اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھنے کا معاملہ ہے تو پڑھنے کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے. پڑھنے کے معاملات کے اندر بھی پورا ایک آپ کا لے کے علم ہے جس کا خیال رکھتے ہوئے بندے کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے سورۃ بقرہ میں پہلے بارے میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ کی کائنات نے فرمایا کہ اللہ پرہیز نہیں کرتا. وہ کوئی بھی مثال بیان کر سکتا ہے، کوئی بھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر سکتا ہے. وہ مچھر کی مثال بیان کر دے یا اس سے اوپر بھی کر دے. یعنی اللہ مچھر کی بھی معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ کی کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہے. اللہ بس رحم کرتے مچھر کے جب ہوتا ہے نا حملہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافی سے بھی بڑا ہے. تو لہذا کوئی بھی چیز اللہ کی معمولی، وہ کہتے ہیں یہ بندہ ایسے ہی جناب تفسیر یہی ہوتے ہیں نا، جہاں پہ اللہ کا فیصلہ ہو نا، جہاں پہ اللہ کا فیصلہ ہو وہاں پہ تفسیر اپنے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے ہم تو آج نہیں کل ہیں نہیں ہے، مر جانا ہے، پتہ نہیں کہاں ہونا ہے. اللہ عاقبت اچھی کرے ہر کسی کی. تو لیکن اللہ اس کے رسول کی ذات تو ہمیشہ کے لیے، اللہ ہمیشہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو خود عزت بخشی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ، کوئی اس میں سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے. جب پتہ چل گیا ہمارے اللہ کا ارشاد یہ ہے، ہمارے نبی کی بات یہ ہے، مان لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے چلے چلو لطیف بھائی چلے. وہ ایک بندہ وہ ایسے لیٹا ہوا تھا بیری کے درخت کے نیچے، بیری کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا، اور جناب اوپر دیکھ رہا ڈھیر لگے ہوئے، نیچے وہ جہاں جس کھیت میں لیٹا ہوا تھا وہاں تک گوجھ لگے ہوئے. ایسے ہی حضور ہی بحث کریں گا یہ کیا بات ہے. دیکھو یہ جناب یہ جو تربوز ہیں ان کو اوپر ہونا چاہیے تھا، جی ان کو مطلب اوپر ہونا چاہیے تھا. یہ بیر جو ہے بیر کہتا ہے کہ بیر نیچے ہونے چاہیے تھے، تربوز اوپر ہونے چاہیے. وہ ایسے ہی ہوا صاحب جو کھڑے کوئی لوگ لوڈ کر رہے تھے، وہ گاڑی سے جناب کوئی تربوز گر کے نا، یہ سو نہیں رہا تھا، اس کے اوپر گرا تو اس کے اچھی بڑی چوٹ لگی. ظاہر ہے تربوز تو 7-8 کلو کے بھی ہوتے،
تو جب اس کی چوٹ لگی تو کہنے لگا اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر یہ مطلب نیچے نہ ہوتا تو ایسے لوگ زخمی ہوتے رہتے. تو لہٰذا اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو چیز جہاں پہ رکھی ہے وہیں پر ہی ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ عمل کی طرف جانے کی بجائے ایسی باتوں کی طرف جہاں سے کیڑے نکالے جائیں اس طرف جاتے ہیں. بندے کے پاس اتنی زندگی ہے ہی نہیں کہ وہ ایسے جناب خام کا کوئی نہ کوئی اعتراضات کی زندگی میں گزارے. تو خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ کی ذات گریز نہیں کرتی کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر. اس کے بعد اللہ کو بیان کر دیتا ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کو مارے گئے جو چاہے سو بیان کرے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچی بات ہے. ان کا تو ایمان ہے، وہ تو اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، وہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ مثال اللہ نے بیان کر کے اس سے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. تو لہذا قرآن کو سمجھنے کا بھی ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے. اب وہ احترام کا خیال رکھتے ہوئے اس کے بعد پھر قرآن کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہوئے پھر اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ پر ایمان اور محبت کے ساتھ اور کسی اچھے آدمی سے، ایسا آدمی جو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کے جانے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں لے کے جانے والا ہے، اس سے قرآن سمجھنا چاہیے، اس سے قرآن سمجھنا چاہیے. کئی ہوتا ہے بات کہ لوگ از خود قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، از خود قرآن سمجھنے کی بجائے کسی اچھے استاد سے قرآن سمجھنا چاہیے. تاکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے کیونکہ یہ جو گرامر ہے، عربی کی گرامر ہے، اس کو قرآن کو سمجھنے میں بڑا اقتدار ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گرامر کا آغاز بھی حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا کہ نحو جو ہے نحو کا آغاز بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. بعد میں اس پر اور مزید جو ترقی ہوتی رہی وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن شروع کرنے والے یہ گرامر کو، عربی گرامر کو حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاکہ بڑا ان کا احسان ہے امت پر کہ ایک ایسا طریقہ کار انہوں نے شروع کیا کہ جس سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب وہ عجم میں آپ کا دین پہنچنا ہے، اور جیسے ہم پہلے عربی لوگ تھے یہاں ہم تک بھی پہنچا، تو ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث پاک سمجھنے کے لیے گرامر کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو گرامر کو سمجھ کر پھر جو ہے قرآن کو صحیح سمجھنے کا بندہ پہنچتا ہے. تو اس گرامر کا آغاز بھی حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. بہت سارے اور علوم ہیں، یہ ہم کو صرف وظائف میں چلے جاتے ہیں. اگر تحقیق میں جائیں، جیسے آپ شخصیات کے کئی ایسی شخصیات ہیں جن کا صرف نام آپ سنتے آپ کہتے کہ بھائی شاید ان کا یہی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی بات سے ہو نا مثلا اسلام مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ کو اسلام یہ اسلام انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہزار سے اوپر کتابوں میں آپ مصنف ہیں. آپ اندازہ کریں کتنی علوم سے آپ نے امت کو فائدہ دیا ہے. اور اسی طرح ہم صرف حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات آپ کی شان میں باتیں سنتے ہیں، لیکن تحقیقی طور پر بھی اگر ہم سوچیں تو آپ دیکھیں کہ اسی بات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینہ تو علمی وادی البابھا، میں شہر مدینہ ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. تو اسی بات کو آپ دیکھیں کہ امت کے اندر دین سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی خدمات کہ اگر آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ترتیب کا معنی بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا.
آپ کو رحمت کا سہارا دینے کا جو حکم دیا اس کی رہنمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری باتیں جو امت کے اندر سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چیزوں کا آغاز کرنے والے ہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. نہیں گمراہ ہوتے ہیں, اللہ فرماتا ہے نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق. فاسق سے مراد یہ یہاں پر معنی یہ اس کا مطلب کہ جو اللہ کی بات مانتی نہیں ہے, جس نے ایمان لیا ہے کہ بھئی میرے اللہ نے فرمایا ٹھیک فرمایا وہ رائے گی, جس نے اس بات کی طرف نہیں جانا ماننے کی طرف تو وہ فسق کی طرف چلا جاتا ہے. اور فسق کا معنی ہے نافرمانی, اللہ کی بات کی نہ کرنا. تو لہذا قرآن کو پہلے تو یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام, کیونکہ ادب و احترام جو ہے یہ کامیابی کہا جاتا ہے. ادب جو ہے کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے سب سے پہلا ادب سب سے پہلا ہے. تو لہذا ادب ہوگا تو قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف پڑھنے کی طرف بتا جائے گا, اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو جو سمجھنے کا مرحلہ ہے اس طرف آئے گا. تو جس کو قرآن کی سمجھ آ گئی اس کی زندگی سمجھ گئی, اس کی زندگی سمجھ گئی. تو زندگی کو خوبصورت بنانا ہی تو انسان کی کامیابی ہے, اور زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ کی بات ماننے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے سچے دین اسلام پر عمل داری اور استقامت کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا